السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے ذوالجناح اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے جیاد کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ زمانہ قدیم میں گھوڑے نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ لوگ گھوڑوں کی خرید و فروخت کے ساتھ مخصوص کاغذات بھی ساتھ رکھتے تھے، جن میں گھوڑوں کے موجودہ مالک، ماں باپ، تاریخ و پیدائش اور ان کی مکمل شجرہ نسب بھی ہوتا تھا۔ روایتوں کے مطابق ایک دفعہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کے اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر سیر کرنے کی خواہش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور تخت ان کو اڑا کر ایک جزیرے میں لے گیا۔ یہ جزیرہ 7 سمندروں کے درمیان تھا۔ ملکہ بلقیس یہاں کی نہریں اور سبزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اسی جزیرے پر ان کی نظر پروں والے گھوڑے پر پڑی۔ جب یہ لوگ آگے بڑھے تو گھوڑے پرواز کر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ گھوڑے بہت پسند آئے۔ انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے، لیکن جنوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم خشکی کے جن ہیں اور وہ گھوڑے سمندر میں روح پوش ہوئے ہیں۔ ان جنوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے سمندری جن کو جانتے ہیں جو ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے، لیکن وہ جن باغی ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے سمندر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس باغی جن کو لانے کا حکم دیا، لہٰذا ان خشکی کے جنوں نے سمندر کے قریب جا کر کہا کہ بادشاہ کا انتقال ہوا ہے، لہٰذا تم باہر آ جاؤ۔ جب وہ سمندر سے باہر آیا تو اسے پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو ان گھوڑوں کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا، لہٰذا وہ جن اس پروں والے گھوڑے کو پکڑ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ گھوڑے نہایت عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جیاد تھا، جس کے معنی تیز رفتار کے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا، جن میں انسان، جنات، جانوروں اور پرندوں کے الگ الگ دستے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پروں والے تیز رفتار گھوڑوں کو الگ دستہ بنا دیا، جو جنگوں اور فتوحات میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام شام کے وقت ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور پیار سے ان کی پیشانی اور بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کی دیکھ بھال میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جب نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے غائب ہو چکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر فرمایا کہ اے سلیمان، تم دنیا کی مال کی محبت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ کو تمہاری مشغولیت پسند نہ آئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا۔ لہٰذا ان اعلیٰ نسل جیاد گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور آج تک ان کے پر دوبارہ نہیں نکلے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق مصر کے علاقے سکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون جناب ماریہ اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سکندریہ کے علاقے میں ایک گھوڑا آزادانہ پھرتا تھا۔ یہ گھوڑا اپنے قد و خال اور ساکھ میں نہ صرف منفرد تھا بلکہ افسانوی کردار کا بھی مالک تھا۔ بہت سے بہادروں نے اس گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔
اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان و زد و عام ہو گیا۔ جب اس علاقے کے بادشاہ مقوقس نے اس گھوڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا تو بادشاہ کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے اس پر سواری کرنے کا ارادہ کیا مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا، اور اسی طرح اس گھوڑے کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی بھی اس گھوڑے کی پشت پر سوار نہ ہو سکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کی رسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑایا تو یہ گھوڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس طرح چل پڑا جیسے اسے اس کی منزل مل گئی ہو۔ ذوالجناح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سواریوں میں شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی گھوڑے پر ایک دفعہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی تھی۔ اس طرح یہ گھوڑا اتنے سال گزارنے کے بعد بھی میدان کربلا میں صحت مند تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالجناح کے پاس موجود تھے اور وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم اس پر سواری کرنا چاہو گے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ علیہ السلام کا جواب سن کر گھوڑا فوراً آپ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ علیہ السلام بآسانی اس پر سواری کر سکیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ ذوالجناح نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ وفا کی کہ خود وفا بھی ناز کرنے لگی۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا میں کافی دفعہ پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ اس کے بعد 10 محرم کو جب آپ علیہ السلام گھوڑے سے گرے تو ذوالجناح آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیر اس کو لگے۔ اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی ذوالجناح نے 60 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تو ذوالجناح اہل بیت کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کیا، پھر اپنے پاؤں کو اتنی زور سے زمین پر مارا کہ اس کی آواز سے پورے میدان میں سناٹا چھا گیا، اور یہ دیکھ کر یزیدیوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اس نے گھوڑے کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ لوگ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی اس کے قریب پہنچے تو ذوالجناح نے تیزی سے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ان کو واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا، ذوالجناح کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر اس طرح رویا جس طرح کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت کے مطابق ایک شخص حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ علیہ السلام ہمیں بتائیں کہ کربلا کے بعد ذوالجناح کا کیا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑے نے خود فرات کے حوالے کر دیا۔ وہ گھوڑا کہنے لگا، جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہی وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑا صحرا میں نکل گیا اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا، جبکہ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت
ذوالجناح کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام مہدی علیہ السلام کا سواری ہوگا۔